آج سے پہلے یہ مناظر صرف موبائل اسکرین پر دیکھنے کو ملتے یا لوگوں کی زبانی سنتے، اب یہ صرف میڈیا پر ہی نہیں بلکہ گلی محلوں، اسٹیج، بازاروں میں عام ہو چکا ہے۔ یہ کوئی انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ ویڈیو نہیں ہے بلکہ ہاتھ سے بنائی، آنکھوں دیکھی، کانوں سنی ہے۔ افسوس کہ یہ سب آقا کی محبت میں دین کے نام پر ہوتا ہے، جس میں دین کی کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے، بلکہ ان ایکٹریسز کے کردار سر سے پاؤں تک اللہ کی معصیت اور سنت کی مخالفت میں رچے ہوئے ہیں۔ بالوں کا سٹائل، مانگ، جھوڑا، چہرے کا ڈراؤنا میک اپ، فیک آئی لیشز، آئی بروز، سب گناہ کی دعوت دے رہا ہے، شیطان کی تصویر ہے۔ نیم برہنہ لباس، اعضائے مخصوصہ کا قمیض کے گلے سے اچھلتا جسم، ہاتھ پاؤں کے ناخن شلوار کے ذریعے سے ٹانگیں دکھانا، یہ کس منہ سے اللہ رسول کا نام لیتے ہیں؟ اصل میں اللہ رسول کا نام پیسے کمانے کا ذریعہ ہے۔ لوگوں میں بھی یہ مقبول عبادت ہے جس میں نہ آنسو بہائے جاتے ہیں، نہ غور و فکر کرنا پڑتا ہے، بلکہ اچھل کود اور شور و غل سے کام ہو جاتا ہے۔ جن اولیاء کے نام پر یہ دھمال کیا جاتا ہے، ان اولیاء کا اس دھمال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 3 گھنٹے کی یہ دھمال ڈال لیتے ہیں مگر 10 منٹ نکال کر نماز نہیں پڑھتے۔ انہوں نے حرام کاموں کو، خرافات کو عبادات کا درجہ دے دیا، فرائض کا متبادل بنا کے پیش کر دیا، آلٹرنیٹ، کہ نہ نماز پڑھیں، نہ قرآن، نہ ترجمہ، نہ تفسیر، نہ حدیث کا سبق، کسی چیز کو جاننے، پڑھنے، سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ کر لو اور اللہ رسول راضی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم تو سائیں کے مرید، بابے کی ملنگنی ہیں، وہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ کتنا بڑا چیلنج اور دعویٰ ہے، اتنا بڑا تو شاید یہود و نصارہ نے بھی نہ کیا ہو کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کیونکہ ان کا سارا جسم، ٹوٹل سراپا، ہر ایک چیز حرام کی گواہی ہے، شہادت ہے، مگر اس کے باوجود دعویٰ پھر بھی بلند ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، بابے کی ملنگنی، سائیں کی مریدنی، اللہ کی بندگی کو بھلا کر مرشد کی ملنگنی بن گئے۔ جذب اور وجد کو ایمانی، روحانی کیفیات قرار دیتے ہیں۔ اپنی حالت کو بے حالت بنا لینا، بے ہوشی میں چلا جانا، یہ کون سا ایمان اور یہ کون سی روحانیت ہے؟ دنیا سے لا تعلق ہو جانا، یہ کیسی محبت ہے جو عقل و شعور کے بجائے بے وقوف بنائے؟ اصل چیز دین سے دوری ہے کہ دین میں بھی ٹونے ٹوٹکے، ٹپس، فارمولے انٹروڈیوس کرائے گئے جن سے کام چلایا جا سکے، بے وقوف بنایا جا سکے، عبادات اور فرائض سے بچا جا سکے۔ اگر آپ شریعت کا مطالعہ کریں تو آپ کو وجد نام کی کوئی دھما چوکڑی، دمادم مست، سارے گاما پادانی کچھ نظر نہیں آئے گا۔ نہ شرعی طور پر اس کا کوئی وجود ہے، نہ نفسیاتی طور پر اس کی کوئی حقیقت ہے۔ یہ شیطانی سیکسی جذبات کی تسکین کا ذریعہ ہے، انسانی فطری نہیں ہے۔ سورہ اسراء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ کر کے خبردار کیا، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، کہ ان میں سے جس کو تو اپنی آواز سے گمراہ کرنا چاہے کر لے۔ یہ سارے گاما پادانی، دمادم مست کلندر، جھولے لال کلندر، قوالی، دھمال، یہ لڈیاں، رقص و سرور کی محافل، یہ سب شیطانی وار ہیں۔ جب انسان طبلے کی تھاپ، ہارمونیم کے آلات پر بے خود ہو جاتا ہے، آپے سے بیگانہ ہو جاتا ہے، بھلا وہ کیسے وجد کے ذریعے سے، جذب کے ذریعے سے مجذوب بن کر خالق تک پہنچ سکتا ہے؟ خودی کی پہچان سے معرفت الہی ہوتی ہے، خود سے بیگانہ ہونے سے دنیا کی کوئی چیز نہیں ملتی۔ کائنات کا مالک کیسے مل سکتا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں کہ کشف ہوتا ہے، کوئی کشف وشف نہیں ہوتا، البتہ کشف نامی لڑکی کا خیال ضرور ہوتا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں ہی بتا دیا کہ شیطانی جنسی جذبات کی تسکین کے لیے کیا جاتا ہے، اسی لیے عورتوں کو آگے پیش کیا جاتا ہے۔ کبھی سنا بابے کا ملنگنا، مریدہ؟ ساری یہ ملنگنی، مریدنی ہی کیوں ہوتی ہیں؟ یہ ہندوانہ کافرانہ طریقے ہیں جو مے خانوں میں ہوتا
وہی مزاروں پہ ہوتا ہے، جو شراب کے اڈوں پہ ہوتا وہی درباری ڈبوں پہ ہوتا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ کم از کم دین کے نام پر یہ سب مت کریں۔ یہ دین نہیں ہے، باقی اور سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اولیاء سے اسے منسوب ہرگز نہ کریں۔